آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے۔ عنوان ہے روحانی رہنمائی اور قانون فطرت، اور یہ روحانی ترقی پر ایک کہہ لیں کہ ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہے۔ جی، اور اس کی خوبصورتی اس کے انداز میں ہے۔ یہ کوئی بہت بھاری بھرکم فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان بنیادی فطری اصولوں کی بات کرتی ہے جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور پھر انہی اصولوں کو روحانی دنیا پر لاگو کرتی ہے۔ جی، اور یہی اس کا مرکزی خیال ہے نا، کہ روحانی نشوونما کوئی پراسرار عمل نہیں ہے، یہ بھی انہی قدرتی قوانین کے تحت ہوتی ہے جن کے تحت کہہ لیں ایک بیج سے درخت بنتا ہے یا ایک بچہ جوان ہوتا ہے، بالکل وہی اصول۔ تو آج ہمارا مقصد اسی موازنے کی گہرائی میں اترنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ایک ایسی مثال سے ہوتا ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ایک نوزائیدہ بچہ۔ جی ہاں، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک اتنی سادہ سی حقیقت کو، یعنی ایک بچے کا اپنے والدین پر مکمل انحصار، اس کو ایک بہت گہرے روحانی استدلال کی بنیاد بنا دیتی ہے۔ اچھا، تحریر اسے صرف ایک سہارا نہیں کہتی، وہ اسے زندگی کی ضمانت کہتی ہے کہ اگر والدین بچے کا ہاتھ نہ تھامیں تو وہ گر جائے گا، کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے یا اپنی جبلت کے تحت کچھ بھی نقصان دہ چیز منہ میں ڈال لے گا۔ بالکل، تو یہ انحصار اختیاری نہیں ہے، یہ بقا کے لیے ایک مطلق ضرورت ہے۔ یعنی یہ صرف ایک خوبصورت تشبیہ نہیں، بلکہ مصنف اسے ایک منطقی دلیل کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ اگر آپ الف کو مانتے ہیں تو آپ کو بے کو بھی ماننا پڑے گا۔ جی بالکل۔ اور اسی بنیاد پر وہ انسانی روح کو ایک نادیدہ بچہ کہتی ہے جو بغیر رہنمائی کے دنیاوی خواہشات کی اندھیروں میں بھٹک سکتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور دلیل کی ساخت بہت واضح ہے۔ اگر ہم ایک بچے کی جسمانی بقا کے لیے والدین کی رہنمائی کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر منطق کا تقاضا ہے کہ ہم روح کی بقا کے لیے بھی ایک روحانی رہنما کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ جی، اور تحریر پھر ایک بہت چپتا ہوا سوال پوچھتی ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے والدین کی سرپرستی سے انکار نہیں کر سکتا تو ہم روحانی والدین سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا، تو یہ روحانی والدین ہیں کون؟ کیا یہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی نیک انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں، متن اس بارے میں بہت واضح ہے۔ اس میں دین کے بزرگوں، پیران عارفین کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر امام وقت کے خاص برگزیدہ نمائندوں کا۔ تو مطلب یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منتخب گروہ ہے۔ یہ ایک کلیدی نقطہ ہے، اور یہ اس تصور کو عام استاد شاگرد کے رشتے سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ یہ رہنما خود علم کا سرچشمہ نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، ایک چینل۔ بالکل۔ ان کے پاس جو بھی نور اور بصیرت ہے وہ دراصل امام زمانہ علیہ السلام کی عطا ہے۔ تو یہ تصور رہنمائی کو ذاتی پسند سے نکال کر ایک کائناتی نظام کا حصہ بنا دیتا ہے۔ مطلب آپ اپنا رہنما ایسے نہیں چن سکتے جیسے آپ کوئی کتاب چنتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تحریر کے مطابق یہ انتخاب اوپر سے ہوتا ہے، اور یہی چیز اس رشتے کو بہت زیادہ سنگین بنا دیتی ہے۔ یعنی یہ ایک روحانی وراثت کا تصور ہے۔ جی ہاں، جو براہ راست ایک الہی سرچشمے سے جڑا ہے۔ تحریر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بھی دی گئی ہے کہ جس طرح انہیں اسم الاسما سکھایا گیا، اسی طرح ہر دور میں امام وقت کچھ خاص ہستیوں کو چنتے ہیں اور انہیں علم لدنی عطا کرتے ہیں۔ یعنی عطا کیا ہوا علم۔ جی، یہ ایک خدائی انتخاب ہے، انسانی نہیں۔ لیکن اس میں ایک مشکل نظر آتی ہے۔ اگر رہنما کا انتخاب مکمل طور پر خدائی ہے تو پھر ایک عام انسان کی اپنی کوشش کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا اسے بس انتظار کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تحریر براہ راست اس کا جواب نہیں دیتی، لیکن اشارہ یہی ہے کہ انتخاب بھلے ہی خدائی ہو، لیکن طلب، نیت وہ انسان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ جیسے ایک پیاسا ہی پانی کے چشمے تک پہنچتا ہے۔ بالکل، انتخاب اوپر سے ہوتا ہے، لیکن اسے قبول کرنے کی ذمہ داری انسان کی ہے۔ اچھا، تو یہ بنیاد تو سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی بھی بچہ ہمیشہ بے بس نہیں رہنا چاہتا، وہ بڑا ہونا چاہتا ہے، اور تحریر کا اگلا حصہ اسی سفر کے بارے میں ہے نا؟ جی، بے بسی سے قابلیت تک کا سفر۔ اور یہاں تحریر فطرت کا ایک دوسرا اتنا ہی طاقتور قانون پیش کرتی ہے، پختگی اور مہارت کا اصول۔ یعنی ہر چیز اپنی تکمیل تک پہنچنے کے لیے ایک خاص عمل سے گزرتی ہے۔ جی،
اور اس کے لیے جو مثالیں دی ہیں وہ بہت دلچسپ ہے. جیسے ایک نرسری کا بچہ ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا یا جج نہیں بن سکتا. ایک کچا پھل کھایا نہیں جا سکتا. ایک نامکمل کار سڑک پر نہیں چل سکتی. اور یہ مثالیں صرف مثالیں نہیں ہیں، یہ ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. بالکل. تحریر دراصل ایک طرح کی روحانی ناپختگی کے خلاف دلیل دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ دین کے معاملات میں فیصلے کرنا کوئی ایسا کام نہیں جو کوئی بھی شخص بغیر تیاری کے کر سکے. تو کیا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ آج کل لوگ روحانی معاملات میں خود کو ماہر سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں، جیسے کوئی بچہ خود کو پائلٹ سمجھ بیٹھے؟ جی بالکل. یہ خیال آج کل کی ڈو اٹ یور سیلف ثقافت کے بالکل الٹ ہے. آج ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں چند کتابیں پڑھ کر ہر چیز کا ماہر بن سکتا ہوں. اچھا. تحریر کہہ رہی ہے کہ روحانیت میں خود سے سیکھنا جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح آپ خود کو سرجن نہیں بنا سکتے، اسی طرح آپ خود کو روحانی طور پر بالغ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک استاد چاہیے، ایک رہنما. اور اسی مقام پر بصیرت کی آنکھ کا ذکر آتا ہے. متن کہتا ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے اس آنکھ کا روشن ہونا ضروری ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف کتابی علم ہے؟ نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اسے ایسے سمجھیں کہ کتابی علم آپ کو ایک ملک کا نقشہ دے سکتا ہے، لیکن بصیرت کی آنکھ وہ کمپس ہے جو بتاتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور جانا کس سمت میں ہے. واہ، بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ صحیح اور غلط میں فوری طور پر فرق کرنے کی روحانی صلاحیت ہے جو صرف تجربے اور کسی ماہر کی صحبت سے آتی ہے. یہ علم نہیں، علم کو استعمال کرنے کی حکمت ہے. متن میں ایک بہت اہم جملہ ہے، یہ فطرت کا قانون ہے اور فطرت کبھی ناانصافی نہیں کرتی. یہ اس پورے نظام کو خدا کے انصاف سے جوڑتا ہے. لیکن یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. یہ نظام منصفانہ کیسے ہے؟ یہ نقطہ بہت گہرا ہے. تحریر کے مطابق انصاف اس میں نہیں ہے کہ ہر کسی کو زبردستی منزل پر پہنچا دیا جائے، بلکہ انصاف اس میں ہے کہ ہر کسی کے لیے راستہ مہیا کر دیا جائے. اچھا. جس طرح فطرت ایک بچے کو پیدا کر کے اس کے حال پر نہیں چھوڑتی، اس کے لیے والدین کا بندوبست کرتی ہے، اسی طرح وہ روحانی بچے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتی. اس کی رہنمائی کے لیے بالغ ہستیوں کا انتظام کرنا فطرت کے انصاف کا تقاضا ہے. تو راستے کا موجود ہونا ہی انصاف ہے. جی. تو اس سب کا ایک سالک کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہاں پر آ کر تحریر کا لہجہ بہت ذاتی ہو جاتا ہے. مصنف فلسفے سے ہٹ کر اپنی ذات پر بات کرتا ہے. اور یہ ذاتی پہلو اس پورے تجریدی تصور کو بہت ٹھوس بنا دیتا ہے. اب یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں رہتی، بلکہ ایک ذاتی تجربہ بن جاتی ہے. یہ سفر اندھیرے سے روشنی کی طرف جانے کا ہے. جی. مصنف کہتا ہے کہ میں خود راستہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں کمزور ہیں، اور اگر مولا نے کسی بالغ ہستی کی سرپرستی عطا کی ہے تو یہ اس کا مجھ پر خاص فضل ہے، یہ عاجزی ہے. ایک منٹ، یہاں ایک جملہ ہے جو بہت گہرا ہے. ہم اس کے نورانی سمندر سے آئے ہیں اور ہمیں اس کے نور میں بددیر واپس مل جانا ہے. یہ تو انسان کے وجود کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں کچھ نیا بننے نہیں آئے، بلکہ صرف یہ یاد کرنے آئے ہیں کہ ہم اصل میں کیا تھے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. یہ پورے روحانی سفر کو اپنے اصل ماخذ کی طرف واپسی کی طور پر بیان کرتا ہے کہ ہم اپنی اصل سے بچھڑ گئے ہیں، ایک بوند کی طرح. ہمارا مقصد اسی نورانی سمندر میں واپس ضم ہو جانا ہے. یہ سفر کوئی نئی منزل پانے کا نہیں، بلکہ اپنے گھر واپس لوٹنے کا ہے. جی. اور اس واپسی کے سفر پر ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو راستہ جانتا ہو. تحریر کا آخری حصہ ایک دعا کی شکل میں ہے، لیکن یہ دعا بھی فہم و ادراک کے حتمی درجات کو بیان کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ صرف امام کا نام جان لینا کافی نہیں. جی. یہ پہچان کی نوعیت پر ایک اہم سوال ہے. یہ کوئی سطحی پہچان نہیں ہے. تحریر کہتی ہے کہ امام کی جسمانی شناخت بھی ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ان کے نورانی مرتبے کا ادراک بھی لازمی ہے. یعنی صرف ظاہر کو نہیں، بلکہ ان کی روحانی حقیقت کو بھی پہچاننا ضروری ہے. بالکل. اور اس پہچان کی بلند ترین سطح کیا ہے؟ تحریر میں حق الیقین اور فنا فی اللہ جیسے بہت گہرے تصورات ہیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ حق الیقین ایمان کا وہ آخری درجہ ہے جہاں کوئی شک باقی نہیں رہتا، جہاں انسان حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اچھا. اور تحریر کے مطابق یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب ایک سالک فنا فی اللہ کے عمل سے گزرتا ہے، یعنی خود کو خدا کی ذات میں فنا کر دیتا ہے.
اس مقام پر پہنچ کر وہ امام کو الوہیت کے مرتبے پر پہچانتا ہے۔ یہ الوہیت کا مرتبہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام خدا بن جاتے ہیں؟ یہ تو توحید کے تصور سے ٹکراتا ہے۔ نہیں، یہاں تشریح بہت نازک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام خدا بن جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ خدا کی صفات کا ایک مکمل آئینہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک صاف شفاف آئینہ سورج کو منعکس کرتا ہے۔ بالکل، آئینے میں دیکھنے والے کو سورج ہی نظر آتا ہے، لیکن آئینہ خود سورج نہیں ہوتا، وہ صرف سورج کی روشنی کا کامل مظہر ہوتا ہے۔ یہ توحید کی ایک بہت گہری تشریح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر ایک رہنما کی انگلی پکڑ کر چلنے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل امام کی ذات میں خدا کی پہچان ہے۔ جی، یہ ایک مکمل راستہ ہے، ابتدا سے انتہا تک۔ سفر کی ابتدا ایک بنیادی ضرورت سے، ایک بچے کی طرح سہارے کی محتاجی سے، درمیان میں تربیت اور پختگی کا مرحلہ آتا ہے، اور اختتام روحانی پہچان کی اس گہری سطح پر ہوتا ہے جس کا عروج امام وقت کے ذریعے الوہیت کو پہچاننا ہے اور اپنے اصل یعنی نور کے سمندر میں واپس ضم ہو جانا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح قدرتی قوانین جیسے ایک بچے کا انحصار اور پختگی کی ضرورت کو روحانی راستے کے لیے طاقتور مثالوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جی، اور مرکزی خیال ایک ایسے رہنما کی ناگزیر ضرورت ہے جو ایک الہی سرچشمے یعنی امام وقت سے منسلک ہو۔ اور یہ بھی دیکھا کہ یہ سفر صرف پیروی کرنے کا نہیں بلکہ پہچاننے کا ہے۔ جی، یہ ایک بنیادی ضرورت سے شروع ہو کر تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے اور بالآخر روحانی پہچان کی ایک ایسی گہری سطح پر ختم ہوتا ہے جہاں انسان اپنے اصل سے دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ یہ سب ایک بہت منظم اور واضح راستے کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری سوال رہ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا اپنی حکمت کے تحت اربوں لوگوں کے دلوں پر مہر لگا سکتا ہے اور انہیں اس راستے سے محروم رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنے کے لیے گہرا خیال پیش کرتا ہے۔ اگر رہنمائی، جیسا کہ اس تحریر میں بیان کیا گیا ہے، الہی فضل اور انصاف کا ایک نظام ہے، تو پھر اس الہی انتخاب اور ایک فرد کی اپنی طلب اور کوشش کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس عظیم الہی منصوبے میں انسان کی اپنی مرضی اور ارادے کا عمل دخل کہاں ہے؟